وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کسی نے لکھا کہ مختلف کتب اور شریعتوں کے آنے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی کو کیوں نہیں نازل کیا؟ آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ صرف قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ یعنی شروع سے آخر تک ایک ہی کتاب کافی تھی؟ مختلف کتابوں کے آنے کی کیا حکمت ہو سکتی؟ مختلف انبیاء اور رسل اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھیجے گئے، اور ان کو جو شریعت دی گئی اس وقت حالات اور ان علاقوں کی ضروریات کے مطابق تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے، لہذا اس کتاب نے پچھلی کتابوں کے بھی اہم مضامین کو جمع کر لیا، اور مزید بھی جو انسانوں کی ضرورت ہو سکتی تھی قیامت تک کے لیے، تو اپنے اس عین وقت کے مطابق آئی جب انسانوں کی سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت سے دنیا میں جو حالات تبدیل ہوئے اور کمیونیکیشن کے ذرائع جس تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوئے وہ اس سے پہلے نہیں تھے، اور جس طرح قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے انتظامات اب ہیں وہ اس سے پہلے نہیں تھے۔ چلیے آگے نکالیے، صفحہ نمبر 108 سے آج شروع کریں گے۔ فتنہ خلق قرآن۔ خلق کہتے ہیں کریشن کو۔ قرآن مجید کو کلام اللہ نہ ماننے کا ایک طریقہ قرآن کو دوسری مخلوقات کی طرح مخلوق ماننا ہے۔ یعنی خلق قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ماننا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عقل پسندوں کی طرف سے ایک بہت بڑا فتنہ اس سوال کی شکل میں کھڑا ہوا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے یا نہیں۔ یہ عقل پسند معتزلہ کہلاتے تھے، اور جن کے عقائد میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ جس طرح دوسری مخلوقات کو دوام نہیں، یعنی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی دوام حاصل نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جب مسلمانوں کے اندر مادی ترقی ہوئی اور علمی ترقی بھی ہوئی، تو بہت سے دیگر اقوام کا جو لٹریچر تھا وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا۔ یونانی فلسفیوں کا فلسفہ بہت حد تک مسلمانوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا جس میں بیسیکلی ہر چیز کو عقل پہ پرکھا جاتا تھا۔ تو وحی کا درجہ جو تھا وہ پیچھے ہو گیا، اور عقل سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کی جانے لگی۔ تو اس میں پھر مختلف طرح کے فرقے وجود میں اور ان کی باہم بحثیں شروع ہوئیں۔ یہ ایک الگ باب ہے، آپ لوگوں کو جاننا ضرور چاہیے۔ بہرحال تو جس طرح دوسری مخلوقات کو دوام نہیں، یعنی وہ باقی نہیں رہتی، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی دوام نہیں، یعنی ان کا یہ خیال تھا۔ اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت کے حصے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس سے استدلال کیا، اور استدلال لیتے ہوئے یہ نظریہ بزور طاقت منوانا چاہا، یعنی حکومت کے ذریعے، کہ قرآن مجید بھی مخلوق کے زمرے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ بات دل کو لگتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ عقیدہ عقائد اسلامی کے سراسر خلاف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق ختم ہونے والی چیز ہے۔ اگر قرآن کو مخلوق جانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کی طرح یہ بھی ختم ہو جائے گا،
پھر جس کا کلام ہے وہ بھی مخلوق ٹھہرا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام جب ختم ہو جائے تو کلام والا بھی باقی نہیں رہتا. تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ قرآن کو مخلوق مانا جائے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے. مخلوق تو ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز تھی. جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. مزید یہ کہ قرآن مجید اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں. نیز اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید بھی ہمیشہ سے لوح محفوظ میں موجود تھا، اگرچہ وہ انسانوں کو 1500 سال قبل عطا کیا گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ اللہ خالق کل شے سے دلیل لینا اس لیے بھی درست نہیں کہ یہاں کل کا لفظ ہر تخلیق کردہ چیز کے لیے ہے، نہ کہ ہر غیر مخلوق کے لیے بھی. یعنی خالق کل شے کے لیے ہے، کلام کے لیے تو نہیں آیا، یہ شے کے لیے آیا. تو قرآن تو شے ہے ہی نہیں، قرآن تو کیا ہے؟ کلام ہے. جبکہ کل کے مفہوم میں عموم کا مفہوم شامل نہیں ہوتا، یعنی کل جس چیز کے لیے کل کہا جا رہا ہے اسی کے لیے ہے. بس کل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سب. اب مثلا ہم یہ کہیں کہ سب طالبات اس وقت ہال میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں کہ جو G10 کالج میں طالبات ہیں وہ بھی یہاں ہال میں موجود ہیں. یعنی میرے سب سے آپ کیا معنی نکالیں گے؟ جو الہدا میں طالبات ہیں وہ یہاں موجود ہیں. تو یہ سب عموم کے لیے نہیں ہے، یہ کل عموم کے لیے نہیں. عموم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر خاص عام ہر چیز ہی شامل ہے، چاہے وہ اس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہم ہر چیز دیے گئے. ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان کو نہیں ملی تھی. یہاں کل کا لفظ بہت سی چیزوں کے معنوں میں آئے گا، یا ایک ریلیٹو ٹرم ہے کہ ان کو جو ضرورت تھی وہ سب دیا گیا. اوتینا من کل شیء، یعنی جو چیز ہمیں ضرورت تھی وہ سب ہمیں دے دی گئی. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت بھی ان کو دے دی اور اپنا ساری جو اس کی قدرت اور کمال اور جو اس کی صفات ہیں وہ بھی ان کو دے دی. وہ تو اللہ کی صفات ہیں، وہ کسی اور میں تو آ ہی نہیں سکتی، وہ شے تھوڑی ہیں. تو شے اور صفت، شے اور کلام کا فرق سمجھیے تو آپ کو یہ مسئلہ پھر سنجیدہ نظر آئے گا. ورنہ آپ کہیں گے کہ لو یہ بھی کوئی جھگڑنے کی بات ہے، کوئی مان لے یا نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، بہت بڑا فرق پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم یہ نہ مانیں. چنانچہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کے حروف اور الفاظ دونوں غیر مخلوق ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور سب سے افضل، آخری، مکمل، محفوظ، سابق کتابوں کا بیان اور ان کی تصدیق کرنے والی لوگوں کی فیصل کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے، دلوں کے لیے باعث شفا، ہر معاملہ کے لیے عقدہ کشا یعنی گرہ کھولنے والے، اور اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت. یہی تمام ائمہ محدثین کا موقف ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کے علم میں سے ہے، نیز اس میں اللہ کے نام ہیں. جب آدمی اللہ کے علم کو مخلوق کہتا تو وہ کافر بن جاتا ہے، انکار کر دیتا اس کی اصل حقیقت کا. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی موجود ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق ہیں، کریشن ہے؟ نہیں. کیا وہ اللہ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز ہے؟ نہیں. ٹھیک. اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، کریشن ہے، تو اس کے اندر جو لکھا ہوا وہ بھی کیا ہے؟ پھر مخلوق ہو جائے گا. تو اس میں تو اللہ کی صفات بھی ہیں. تو یہ تو بہت یعنی قرآن کی حقیقت یا اصل چیز کا انکار ہو گیا، اصل معنی کا انکار ہو گیا. علم اللہ کی صفت ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے ہمیشہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ سے. وہ دعا نہیں آتی آپ کو؟ کیا ہے دعا؟ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آخر نہیں ہے،
میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دن بتایا تھا نا کہ آتھر نہیں ہے، پھر یہ معنی بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے. آپ کو قرآن کی ڈیفینیشن آتی ہے؟ علوم القرآن کس کس نے پڑھ لیا؟ کیا پڑھا ہے پھر اگر قرآن کی ڈیفینیشن نہیں آتی؟ کس نے زبانی یاد کی تھی؟ ہوا کلام اللہ معجز المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل اول سورۃ الفاتحہ الی آخر سورۃ الناس. میں نے ایک دفعہ بس علوم القرآن پڑھا ہے فرسٹ بیچ کو، ان کو تعریف یاد ہے ابھی تک. میں نے رٹوائی تھی یہ تعریف، کیونکہ ہم سب کو قرآن کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. یہ کتاب آپ پڑھ چکے نا. آج ایسے مجھے اس کا خیال ہے کہ اس میں جو آیا ہے تو کئی چیزیں تو اس میں بھی لکھی ہوں گی، اور جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں ان کے جواب بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو پھر کیا پڑھا اگر آپ نے اس کو سمجھا نہیں؟ تو اس میں اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے چند مباحث، تو اس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے اور پھر اس کے جو معنی ہے، میں اس کا پہلا ورژن جو ہے وہ دیکھ رہی تھی ابھی اس سے پہلے. تو اس میں کیونکہ کل جب میں قرآن مجید کے نام پوچھ رہی تھی تو کسی نے مصحف کہا تھا اور ادھر سے کوئی مصحف کہہ رہا تھا، تو اس کو میں نے دوبارہ جا کے دیکھا کہ مصحف کا اصل معنی کیا ہے، اور ہم اس کو قرآن کا نام کیوں نہیں کہہ سکتے. مصحف بیسیکلی بعض کہتے ہیں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، بعض اسے کسی اور زبان کا لفظ بتاتے ہیں. اور مصحف کا اگر روٹ دیکھیں تو وہ صحیفہ ہی بنتا ہے، لکھی ہوئی چیز. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کی لکھی ہوئی شکل جو 2 جلدوں کے بیچ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصحف نہیں تھا، قرآن تو تھا، مصحف نہیں تھا. اس کو مصحف کہتے، مصحف تو ویسے نہیں کہتے، مصحف اس کو مصحف کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام کس شکل میں؟ لکھی ہوئی شکل میں 2 جلدوں کے بین دفتین کہتے ہیں ان کو، دفتین 2 جلدوں کے بیچ میں. ٹھیک، تو یہ تو مصحف کہلا سکتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا نام نہیں ہے. ٹھیک، یہ بعد میں آیا جب قرآن مجید اکٹھا کر لیا گیا تھا، اس کی جمع ہو گئی تھی، تدوین ہو گئی تھی، اور اس کو پراپر ایک کتابی شکل دے دی گئی تھی. تو کتابی شکل کے لیے، نہ کہ تخلیق، کتابی شکل کو مصحف کہتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو ہم کریشن کیوں نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید اللہ کے علم میں سے ہے، نیز اس میں اللہ کے نام ہیں. جب آدمی اللہ کے علم کو مخلوق کہتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ ایسا کہنے والے کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم کو پیدا کیا اور جانا. تو اللہ کا علم تو ازلی و ابدی ہے، کہتے ہیں نا، ہمیشہ سے ہے. یہ تو مخلوق ہوتی ہے جاہل، جس کو پتہ نہیں ہوتا، ہم جیسے کو پھر کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ایک انسان عالم یا اللہ کی صفت جو العلیم ہے اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم ہمیشہ سے، اور انسان کا علم اس کو بولتے ہیں حادث ہے. حادث کا کیا مطلب ہے؟ نیا ہے، جدید ہے، یعنی وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے، حادثہ نہیں جیسے ہوتا، یہ وجود میں آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے، ہمیشہ سے. امام مالک فرماتے ہیں جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور یہ قرآن کی توہین بھی ہے. ٹھیک ہے نا، توہین قرآن. قرآن کریم اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے، اس لیے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن احب الی اللہ من فی السماوات والارض ومن فیہن. قرآن اللہ کے ہاں آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کلام ہے، ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ تعالی تک نہیں پہنچ سکتے، لا تدرکہ الابصار، لیکن ہماری نگاہیں اس کے کلام کو جب لکھا جاتا ہے تو اس کلام کی لکھی ہوئی شکل کو دیکھ پاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کے ذریعے. جس کاغذ پر یہ لکھا جاتا ہے وہ بھی ہمیں بہت پیارا ہو جاتا ہے، جو کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں محبوب ہوتا ہے، جہاں پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں جگہ پیاری ہو جاتی. تو یہ دراصل کیا ہے؟ کامن فیکٹر کیا ہے؟ قرآن مجید. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
ہر مؤدب چاہتا ہے کہ اس کا پورا پورا ادب کیا جائے، اور اللہ تعالی کا ادب قرآن ہے. چنانچہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قرآن کا ادب کرے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرے جس سے ادب کی تکمیل اور تعمیل ہوتی. اسی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. اسی طرح جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. قرآن مجید میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کے احترام کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافروا بالقرآن فإنی لا آمن ان ینالہ العدو، تم دشمن کی زمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو، میں اس سے بے خوف نہیں ہوں کہ دشمن اس کو پائے. اب یاد رکھیے کہ دشمن کی زمین اور نان مسلمز کی زمین میں فرق ہے. ہر نان مسلم اگریسو دشمن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جب دعویٰ کی جائے گی تو ان کو قرآن مجید دیا جائے گا. دشمن سے مراد کون ہے؟ یعنی جو اسلام کو دشمن اور اسلام کے شعار کو مٹانا چاہتا ہو. جب ایسے لوگوں سے لقاء ہو تو اس وقت قرآن مجید ساتھ مت رکھو، کہیں اس کی بے حرمتی ہو. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دشمن کی زمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قرآن دشمن کے ہاتھ نہ لگے، یہ اصل مقصد، کیونکہ وہ اس کی توہین کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کا مذاق اڑانا بھی اس کی توہین میں آتا ہے، اور یہ نہایت گھناؤنا جرم ہے. کیا مطلب ہے قرآن مجید کا مذاق اڑانا؟ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کسی آیت، کسی حکم، اس کا مذاق اڑانا. سورۃ الجاسیہ میں فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، سورۃ الجاسیہ آیت 9. اور جب ہماری آیات میں سے کچھ کا انہیں علم ہوتا ہے تو یہ ان کو مذاق بناتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس مذاق سے منع فرمایا. سورۃ البقرہ 231 میں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو باعث تضحیک نہ بناؤ. چنانچہ دوسری جگہ اس مذاق اڑانے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. سورۃ التوبہ 65-66 میں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان سے کہو کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ تم کوئی عذر مت کرو، بہانے مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو. یعنی چاہے کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو لیکن اگر ساتھ ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. قرآن مجید میں مذکور عقائد اور احکامات میں سے کسی بات کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا بھی قرآن مجید کی توہین ہے. یعنی یہ بھی اس کی عزت اور مقام اور مرتبے کے خلاف ہے بات کہ کچھ چیزوں کو لے لے اور کچھ کو نہ لے انسان. اس کی سزا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا. یہ چونکہ قرآن کی رسوائی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیا دیتا ہے؟ اس کو دنیا آخرت میں رسوا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ معاملہ بہت ہی محبت، تعظیم، توقیر اور احترام کا ہونا چاہیے، اور اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے ہر دوسری چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر چاہا جائے، اس کو اہمیت دی جائے اور اس کو اپنے دل میں اور ظاہر میں درجہ اور مقام دیا جائے. چاہے کسی علم کی بات ہو، چاہے اس کی تعلیم کی بات ہو، چاہے اس کے سیکھنے کی بات ہو، چاہے اس کی خدمت کی بات ہو، کسی بھی اور چیز سے بڑھ کر اس کا مقام ہے. اب آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سینٹر آف لائف کیا چیز ہے، سب سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے. جیسے لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں، تو کیا اس کے کلام کی جیسی کوئی چیز اور ہو سکتی؟ کسی اور شاعر کا کلام، کوئی گانا، کوئی نعت، کوئی قوالی، کوئی شعر و شاعری، کوئی پوئٹری، کوئی پوئٹ. عام طور پر ہم ہر سطح پر کیسے کیسے مشاعروں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں کتنی داد دی جاتی ہے اور کتنا لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں. ہر شخص اس پہ خوش ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے اپنی آواز کو خوبصورت بنانا اور اس کو احسن طریقے سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہم میں سے کتنے لوگوں کی پرائرٹی.
ہم میں سے ایک مراد صرف یہ نہیں ہوتی جو بنچ آف پیپل سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے مراد بحیثیت مسلمان امت کے، کیا ہم جو بھی سو کالڈ مسلمز ہیں ہماری زندگیوں میں واقعی قرآن مجید کی وہ اہمیت ہے جو ہونی چاہیے؟ اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی توقیر، اس کی محبت اسی درجے کی؟ اگر ہم احترام کرتے بھی تو صرف چند ظاہری مظاہر میں بس، جو حقیقی احترام ہے وہ کہاں ہے؟ اور حقیقی احترام کیا ہے کہ باقی ساری چیزوں سے اوپر رکھا جائے، ٹاپ آف دا لسٹ، زندگی کے کاموں کی لسٹ، تھنگس ٹو ڈو جب آپ بنائیں، ڈیلی پلانر بنائیں، اینوئل آپ اپنے پلانرز بنائیں، کوئی بھی اپنے لیے ٹاسک رکھے، ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے. کتنا مجھے زبانی یاد ہے، کتنا مجھے اس کا معنی آتا ہے، کتنا اس کو میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کی محبت کتنی ہے میرے دل میں. ہم میں سے ہر شخص کا یہ ہم و غم ہونا چاہیے. اور پھر کسی بھی درجے پر ہم مطمئن نہ ہوں، مزید مہارت پیدا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر کس کے ساتھ ہوگا؟ معزز فرشتوں کے ساتھ. سفرہ کرام البررہ، جو لکھنے والے ہیں، قرآن کے کاتب. یعنی فرشتوں کے بھی مقام اور درجے ہیں نا، تو فرشتوں میں بھی جن کے پاس زیادہ نالج ہے، جو لکھنے والے ہیں، ان کا مقام پھر آگے. انشاءاللہ اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر یہ حدیث زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو. پھر اسی طرح جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ قرآن کا کتنا حصہ ہمارے سینے میں ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین، سینے میں کس کس نے اس کو جگہ دی ہوئی؟ بلکہ وہ آیات ہیں بینات جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جو علم دیے گئے. تو اگر سینے میں آیات نہیں ہے تو صاحب علم کہاں سے کہلا سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں آپ کچھ بھی پڑھیں لیکن آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد کرنا ہی کرنا ہے. اٹس پارٹ آف دا سلیبس ایٹ ایوری لیول، گریڈ 1 سے لے کے PhD تک کچھ حصہ ضرور حفظ ہونا چاہیے، سینے میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کو صاحب علم کہتے ہی نہیں جب تک کہ سینے میں نہیں. تو اہل علم کی نشانی. اب ہم ذرا اپنے دیکھ لیں کتنی صورتیں آتی ہیں، اور جو یاد بھی کیا وہ اس کا حال کیا ہے، کیونکہ وہ تو بھول جاتا ہے، رہتا نہیں ہے اندر، کھڑا نہیں رہتا، وہ تو چھوڑ دے گا آپ کو. وہ اتنا غیرت مند ہے کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو انتظار نہیں کرے گا، رخصت ہو جائے گا. حدیث ہے نا اس سلسلے میں، کیا یعنی اگر آپ اونٹ کی رسی کھلی چھوڑ دیں تو جس تیزی سے وہ نکل جائے گا، غائب ہو جائے گا، قرآن اس سے بھی تیزی سے سینے سے نکل جائے گا اگر آپ اس کو پڑھتے نہیں رہیں گے. لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے اور بار بار پڑھتے رہیں گے تو وہ پھر ضبط ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ قرآن مجید پڑھ کے اس کو چھوڑ دینا، اسے بھلا دینا، اس سے غفلت برتنا، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور چھوڑ دیا تھا. ہاں وہ جو پکڑ کے جب کلاس میں بٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، زوری زبردستی کچھ پڑھ لیتے تھے، اور جب چھٹی ملی رسی کھلی گئے، ختم. تو یہ نہ ہو. تو بہرحال قرآن مجید کی اہمیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو معجزات ہیں اور جو اس کے اندر حکمتیں ہیں اور بصیرتیں ہیں اور رہنمائی ہے اور اندھیروں سے نکالتا ہے اور غم سے نکالتا ہے اور شفا ہے اور رحمت ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، وہ سب باتیں بعد میں، وہ تو اس کے فائدے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے؟ کہ اللہ کا کلام ہے جس کا حق ہر چیز سے بڑھ کر ہے ہم پر. اب یہ ہے کہ جب مصحف کی شکل میں بھی ہو تو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. یعنی ایک ہے مانوی احترام اور ایک ہے حصی جو تحریری شکل میں ہمارے سامنے. مانوی میں تو کچھ باتیں آپ نے ابھی پڑھی اس میں سے، لیکن جب اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہو تو بھی اس کا کچھ احترام لازم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. تکیہ بنانا کیا ہے؟ اس کے اوپر یعنی بیگ میں رکھ کے تو بیگ کے اوپر سر رکھ لیں، اس کو ٹیک لگا لیں، بیگ پہ رکھ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پاؤں کی طرف اس کو نہ کریں، زمین پر نہ رکھیں، زمین پر بھی نہیں رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح پکڑاتے ہوئے پھینکنا نہیں چاہیے. کوئی بھی چیز جس میں قرآن مجید ہے یا اس کے کچھ حصے ہیں تو اس کو تھرو نہیں کرنا چاہیے کر کے، چاہے وہ کارڈ ہو، چاہے وہ
کوئی کتاب ہو، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جس کے اندر ادب نہیں وہ خیر کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے اوپر چیزیں نہ رکھیں. مثلا اگر 4-5 کتابیں رکھ رہے ہیں نا تو اس کو ٹاپ پر رکھیں، سب سے اوپر. اور خصوصی طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ جیسے بیگ پیک کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے، تو اس میں ٹرانسپورٹیشن میں بعض اوقات اور کتابیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، کہیں آپ سائڈز پر کچھ ادھر ادھر رکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجبوراً بعض اوقات کسی اور چھوٹی پتلی کتاب کو یا جب سامان رکھنے میں کوئی مجبوری ہو رکھنا ہی پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کوئی خالی کاپی رکھنی پڑ جاتی ہے، کچھ بھی، یا کوئی پیکنگ کے لیے کپڑا وغیرہ آپ آگے پیچھے رکھتے ہیں کہ ہل کے خراب نہ ہو رستے میں چیزیں. تو اس صورت میں بھی کوئی ایسی کتاب یا رسالہ یا چیز جس پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہو یا کوئی ایسی بےہودہ قسم کی چیز ہو وہ اوپر نہ رکھیں اس کے. یعنی عام کتابیں بھی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن وہ کتابیں جن میں غلط قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہوں یا تصویریں وغیرہ ہو تو بالکل بھی نہیں. پھر اسی طرح باتھ روم میں لے کر نہیں جائیں. نہاتے ہوئے قرآن کی آیات نہیں پڑھیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا واش روم میں گنگناتے رہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ اب میں اور کیا گنگناؤں، چلو قرآن ہی گنگنا لیتے، نہیں، وہاں نہیں پڑھیں. اسی طرح اس سے فال نہیں نکالیں. فال نکالنا کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کھولتے ہیں، مثلا بچے کا نام رکھنا ہے تو وہ کھولتے ہیں اور مثلاً پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا وہ یزید اللہ، تو اس کا نام ہی یزید اللہ رکھ دیں گے. یا پھر بعض لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر جنت کی آیت ہے تو کام کر لیتے ہیں اور اگر جہنم کی ہے تو کام نہیں کرتے. یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بعض لوگوں نے ایک خاص قسم کی پراسرار سی چیز بنائی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہ جی آپ وضو کریں، پھر کچھ اہتمام کریں، پھر اس کے بعد کہیں سے کھولیں، پھر 7 ورقے پلٹیں اور پھر 7ویں ورق کے دائیں طرف دیکھیں کیا لکھا ہے اور اس کے مطابق کام کر لیں. یہ سب من گھڑت طریقے ہیں. ہاں، رہنمائی کے لیے کہ آپ کا دل گھبرا رہا ہے، آپ کو کوئی چیز کنفیوژن ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو جواب ملے، آپ ایک انسان کے پاس جاتے، دوسرے انسانوں کا علم محدود ہے، ان کو کیا خبر کہ آپ کے دل میں کیا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کھولیں اور کہیں سے پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جواب آ جائے گا. امام شافعی نے ایک مسئلے میں 300 بار قرآن مجید پڑھا تھا، 300 بار، اور آخر وہ آیت ان کے سامنے آ گئی کہ جس پر انہوں نے وہ جو اپنا اصول بنایا تھا، اجماع امت کا جو بات کی تھی نا، سبیل المؤمنین، سورۃ النساء میں وہ آیت. تو اس طرح اگر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے تو بھلے آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں. یہ فال لینا نہیں ہے، یہ رہنمائی لینا ہے، لیکن فال مختلف چیز ہے تو وہ نہیں لینی چاہیے. پھر اسی طرح اٹھانے رکھنے ان سب چیزوں میں بھی ایک ادب ہونا چاہیے. آپ کھولیں تو پیار سے. بعض لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کے ماتھے وغیرہ سے لگاتے ہیں اور اس کو ایک لازمی حصہ قرار دیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل تو نہیں ملتی، لیکن کبھی اگر فرط محبت میں، جذبات میں آپ کا دل چاہے ساتھ لگا لینے کو یا پیار کرنے کو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ نو بدعت ہے، پیار نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کو آپ پیار کرتے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن اب دل میں کوئی پیار نہیں، صرف آپ نے ایک ریچول بنا لیا ہے کہ جب قرآن اٹھانا ہے تو اس طرح کر کے اسے، یہ درست نہیں ہے. یعنی اس طریقے کو لازم کر لینا اور ایک مخصوص انداز میں اٹھانا اور پھر اس کو اوپر نیچے کرنا، اس کو چومنا یا ماتھے سے لگانا یا آنکھوں سے لگانا اور اس کو لازمی حصہ سمجھنا ادب احترام کا، اس کی کوئی دلیل نہیں. پھر آپ جب صفحے وغیرہ پلٹیں تو اس وقت بھی آپ احتیاط برتیں. تھوک لگا کے اور شور مچا کے صفحے پلٹنا یہ بھی احترام کے خلاف ہے. آپ آرام سے بھی کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس سے محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ آپ نے اس کو دیکھا نہ ہو، آپ اس کی زیارت نہ کریں، لازمن کریں. یعنی کوئی مجبوری بھی ہے نا کہ آپ جلدی میں نہیں پڑھ سکتے، کوئی خاص پریشانی ہے، کچھ بھی ہو گیا کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات اتنا آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں کہ اس دن بس دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کاموں کی، تو آپ نہیں کھول پاتے، نہیں پڑھ پاتے. تو آپ کیا کریں کہ بس وہ کھولے اور دیکھیں، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ باعث ثواب ہے بنسبت صرف زبانی پڑھنے کے. اس کے مطلب ہے زبانی پڑھ نہیں سکتے، پڑھ سکتے، لیکن دونوں میں افضل یہ ہے کہ منہ بھی بولے اور آنکھیں بھی دیکھیں. یہ صرف زبانی حافظے سے پڑھنا درست نہیں ہمیشہ،
کیونکہ کہ ہاں مجھے آتی سورت کہف میں پڑھ لیتا ہوں اور میں واک کرتے کرتے پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے وہ بھی, لیکن زیارت ضرور کریں اس کی, کھولیں اس کو. امام احمد بن حنبل روزانہ صبح پڑھتے تھے, صبح نہیں, صبح. صبح کیا ہوتا ہے؟ 7واں حصہ, یعنی ایک منزل پڑھتے تھے اور ساری دیکھ کے پڑھتے تھے, دیکھ کے پڑھتے تھے. یہ بعض اوقات آپ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ پڑھتے ہیں, کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں مجبوری میں, جیسے سفر وغیرہ میں. اب جیسے آج کل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں خود نہیں بیگ اٹھا سکتی, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہیں نیچے رکھنا پڑ جائے گا یا کچھ, تو پھر میں اس کو آئی پیڈ پہ یا اس پہ ہی پڑھ لیتی ہوں. لیکن وہ بوجہ مجبوری تو ہو سکتا ہے, مگر جو مصحف کو ہاتھ میں لے کر اور اس کو کھول کے اور پھر ہو سکے تو انگلی بھی رکھ لیں, نہ رکھیں تو کم از کم دیکھیں ضرور. یعنی اس کے حروف جو ہیں اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی, یہ بھی جلا بخشتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے کھلا چھوڑ کے نہ چلے جائیں. اچھا, بچپن میں ڈراتے تھے کہ شیطان پڑھتا ہے, تو میں کہتی تھی اچھا ہے نا پڑھے, اس کو بھی ہدایت ہو جائے. لیکن وہ صرف ڈرانے کی حد تک ہی تھا, لیکن یعنی ان اٹینڈیڈ ہے نا, وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا پڑھے گا اور ہم دیکھ ہی نہیں رہے ادھر. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں پڑھنا, نشانی لگائیں, بند کر کے جگہ پر رکھ کے جائیں. ایسی جگہ نہ رکھے کہ بچے اٹھا کے اس کے ادھر ادھر پھینک دیں یا اس کا ادب نہ کریں. پھر اسی طرح بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیلن کی جگہ پہ کتابیں رکھ دیتے ہیں, اور اگر 2-4 مصاحف موجود ہیں گھر میں تو ایسی الماری ایسی جگہ پہ ڈمپ کرنے والی بات ہے کہ وہ جب کھولے تو اس کے وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں جلد, یا وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں صفحات, وہ آس پاس سے دیمک نے کھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ایکسٹرا نہ رکھیں. اگر آپ سنبھال نہیں سکتے نا تو رکھیں بھی نہ, کسی اور کو دے دیں. بعض لوگ گاڑیوں میں قرآن پاک رکھتے ہیں اور اس کو پیچھے والے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا, اور دھوپ پڑھ کے جب وہ اٹھایا اس کو تو وہ گتا بھی اکڑا ہوا, اور ایسے جیسے ان اٹینڈیڈ, اور مصحف کی شکل ہی یعنی ایسی ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے دل دکھے. آپ اپنی کسی بھی پیاری پسندیدہ چیز کو ایسی جگہ نہیں رکھتے کہ جہاں اس کی کیئر نہ ہو. مثلا آپ اپنے کسی قیمتی کپڑے کو بھی یوں نہیں پھینکیں گے دھوپ میں, کیا کہیں گے, نہیں رنگ اڑ جائے گا, اس کا شکل خراب ہو جائے گی. تو مصحف کی اگر ہو جائے جلد خراب تو ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کیا کرتے ہیں ڈیورنگ پیریڈز وغیرہ, ٹیکسٹ کے اوپر ہاتھ رکھنا, اس میں یعنی احتیاط برتیں. آپ گلوز پہنے یا کپڑا رکھیں یا کچھ بھی کریں, یعنی پاکیزگی کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے براہ راست اگر حکم نہیں بھی کہیں آیا, لیکن جو فرشتوں کی تعریف میں آتا ہے نا کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ پاکیزہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں, اس کو ہاتھ لگاتے ہیں, تو اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ پھر ہمیں بھی پاکیزگی کی حالت میں اس کو ہاتھ لگانا چاہیے. اگر بوقت ضرورت کہیں کھولنا پڑے تو خالی کاغذ پر اگر ہاتھ لگ جائے تو کوئی بات نہیں, مگر جہاں عربک ہے اس کو انگلی مت لگائیے. اور کیا کرتے ہیں, منہ سے نہیں بولتے, آنکھوں سے پڑھ لیتے, دل میں ہی پڑھ لیتے. یہ کیا پڑھنا ہوا. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی آیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آج صبح میں دیکھ رہی تھی آخری پارے کی صورتوں کو کہ کون سی صورت کس حرف سے شروع ہوئی, جیسے والعادیات, والعصر, ویل لکل ہمزہ. تو میں ایسے ہی ایک اپنے شوق کے لیے وہ اس کے ذرا سے کچھ اور چیزیں ڈھونڈ رہی تھی, اس میں وہ ایک اور دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا نا روز کی تلاوت کوئی گم سم بیٹھ کے کرنا, تو وہ تلاوت نہیں کہلاتی. بعض اوقات ایسی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ اس پہ اتنی ڈسٹ پڑ جاتی ہے کہ اس کو کوئی صاف بھی نہیں کرتا, تو یہ بھی درست نہیں. یعنی پڑھتے پڑھتے کوئی اور اس سے بات کر لی, پھر پڑھ لی, پھر اس سے بات کر لی, پھر بس وہ ایک پورا کرنا ہے, اس لیے وہ کسی طرح پورا ہو جائے. صحیح اچھی بات ہے کہ آپ ایک مخصوص حصہ پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک کاپی پین ساتھ رکھ لیا کریں, جو باتیں یاد آتی جائیں وہ نوٹ کرتے جائیں, اور ایک دفعہ پڑھ کے پھر اٹھ کے سب سے باتیں کر لیں. جی بعض لوگ شادی کے وقت اس کے نیچے سے دلہن کو گزارتے ہیں, بعض اس کے اوپر قسم کے لیے ہاتھ رکھواتے ہیں, یہ بھی اس کے ادب کے خلاف ہے. بعض اوقات لوگ بغیر کسی ترتیب کے ایک پیج پڑھ رہا ہے, ایک پڑھ رہا ہے, ادھر سے پڑھ رہا ہے, ادھر سے پڑھ رہا ہے, بس اسے ختم کرنا مقصود ہے. بعض لوگ اس کے اندر ڈرائنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں, اس کے بلا ضرورت کلرنگ اور اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ سمجھنے کے لیے, اپنے غور و فکر کے لیے کچھ ہائی لائٹ کیا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن صرف ڈیکوریشن کا پیس بنانا بھی کافی نہیں. مارکر کے طور پر گندے مندے پیج یا کوئی بھی چیز اٹھا کے رکھ دینا, چمچی ملی تو وہ رکھ دی, کوئی لکڑی ملی تو وہ رکھ دی,
سر مچ ملا تو وہ رکھ دیا، کچھ بھی رکھ دیا اور اس کے داغ پڑ گئے. یہ بھی ٹھیک نہیں کہ بس اتنا پھر احترام ہو جائے کہ پڑھنے کے لائق ہی نہ رہیں. بہت ہی اونچا رکھ دیں یا بہت ہی دور رکھ دیں یا بہت ہی لپیٹ کے رکھ دیں تو پھر وہ بھی نہیں پڑھا جاتا. تو اعتدال کی ضرورت ہے. چلیے مختلف چیزیں سوچیے، مگر کچھ مانوی تعظیم بھی اس کی ضروری ہے. میں ذرا اس پہ آتی ہوں. قرآن مجید کی تکریم تعظیم حصی اعتبار سے اور مانوی اعتبار سے. ابھی تک جو باتیں ہم نے کی نا وہ حصی اعتبار سے تھی، یعنی مصحف کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں. اب ہے مانوی اعتبار سے کہ قرآن مجید کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے پڑھنا، یہ اس کے مقام سے کم کرنا ہے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے ساتھ جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو اس کی تعلیم حاصل کریں گے لیکن اس کے ذریعے دنیا مانگیں گے. یعنی پھر وہ لوگ آئیں گے جو اس کے ذریعے جنت نہیں چاہیں گے بلکہ کیا چاہیں گے؟ دنیا چاہیں گے. فرمایا 3 قسم کے لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک وہ آدمی جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، میں قرآن پڑھا لکھا ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں، یا میں حافظ ہوں، یا میں عالم ہوں، یا مفسر ہوں، یا فلاں اور فلاں ہوں. دوسرا وہ آدمی جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے اس کو کاروبار بنا رکھا ہے، چاہے تعویذ بنا کے، چاہے وہ پڑھا کر اپنی وہ فکس کرے. مثلا ایک بچے کو پڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ ٹیوشن فکس کرے کہ اتنے پیسے دو گے تو پڑھاؤں گا. پھر تیسرے اور وہ آدمی جو اس کو اللہ کے لیے پڑھتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم میں بدو اور اجمی بھی بیٹھے تھے. اجمی یعنی جو عرب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، ہر کوئی درست پڑھ رہا ہے. یعنی عرب یہ نہ سمجھے کہ صرف وہی درست پڑھتے ہیں، بعض اجمی عربوں سے بھی اچھا پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پڑھو، سب ٹھیک پڑھ رہے ہیں. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے. وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقَدْحُ، جتنا کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے، یعنی اتنے پرٹیکولر ہوں گے اس کے قواعد کے معاملے میں، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے. یعنی جو جتنا ایکسپرٹ ہوگا، جتنا ماہر ہوگا، پھر اس کی اتنی ہی زیادہ ڈیمانڈز ہوں گی، اور وہ اتنی ایکسپرٹیز کو حاصل بھی اسی لیے کریں گے، اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. یعنی آخرت ان کا مطمع نظر نہیں ہوگی، بس دنیا ہی ہوگی. پھر قرآن میں غلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، نہ اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرو. یعنی مال کٹھا کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ اس کو. ضرورت مند ضرورت کے لیے لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور اس پر یعنی کہ آمدنی اگر کوئی ہو تو اس کو فکس نہ کیا جائے، اور اس کے معاملے میں سنگ دل نہ ہو جاؤ، اور نہ اس میں غلو کرو. ولا تغلو فیہ. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حد سے آگے بڑھانا. مثلا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کچھ لوگ اتنا احترام کرتے ہیں کہ پھر وہ کہیں اٹھا کے بھی نہیں لے جاتے، کہیں بازار میں کھولتے بھی نہیں، کہیں پڑھتے بھی نہیں، یعنی بس صرف وہ ایک کتاب مقدس ہی بن جاتی. کتاب تو پڑھنے کے لیے آئی ہے، تو یہ غلوب ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ کینیڈا میں خاص طور پر دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ مختلف لوگ اپنی کتابوں کو کس طرح رکھتے ہیں. تو جہاں کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں پر جس ایریا میں کتاب رکھی ہوئی تھی، بس مثلا سمجھے کہ جیسے اسٹیج ہے نا، تو اسی طرح کا اسٹیج ہی تھا، مگر یہ تو چوڑائی میں زیادہ، وہ تھوڑا سا یعنی کہ آگے کو بڑھا ہوا تھا، اور وہ پورا جیسے یہ ٹیبل سے بھی بڑی جگہ تھی جس کو چاروں طرف سے مختلف چیزوں سے سجایا گیا تھا، اور اس کے بیچ میں تکیے رکھ کے اس کے اوپر اس کو کھولا گیا تھا. کھولنے سے پہلے جھاڑو نما کچھ چیز تھی، بالوں والی اسٹک سے اس کو جیسے ہوا جھلی گئی یا معلوم نہیں کیا کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کو کچھ ساتھ کچھ پڑھا جا رہا تھا، سب لوگ اونچا اونچا پڑھ رہے تھے، اور پھر ایک پورے ایک فارمیلٹی کے ساتھ اس کو کھولا گیا. اس کا نسخہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ صرف وہیں پر ہی موجود ہوتا ہے. یہ پھر غلوب میں آ جاتی ہیں چیزیں. جس طرح کا احترام اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہی اصل احترام و اکرام. پھر قرآن کے ذریعے جھگڑا کرنا، یہ بھی اس کی توہین ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجادلوا بالقرآن، قرآن کے ذریعے جھگڑے مت کرو، اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. بعض کو بعض کے لیے جھٹلانے یعنی ایک آیت کو دوسرے کے اگینسٹ لا کے کنٹراڈکٹ مت کرو. یعنی مثلا ایک شخص ایک آیت دلیل میں دے رہا تو اس کو کاٹنے کے لیے تم ایک اور لے آؤ، اور پھر وہ کوئی اور لے آئے تو قرآن کو باہم کھیل بنا لو. یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ ہر آیت اپنے کانٹیکسٹ میں اور اس کا ایک مطلب ہے. اللہ کی قسم، مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا. مومن اگر قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، یعنی عزت نہیں پائے گا، اور منافق غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کس میں پھر بھلائی ہے؟ ایسے کام کرنے میں کوئی بھلائی نہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ ایک شعر پڑھتے ہیں تو جواب شعر آتا ہے اور پھر ایک، تو اس قسم کے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے. اچھا ایک اور ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، بعضوں کو ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہے نا اسکول کالجز وغیرہ میں، فار اینڈ اگینسٹ، کوئی ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے، کچھ لوگ حق میں بولتے ہیں کچھ خلاف بولتے ہیں. اس کو پیورلی دنیاوی دلائل تک رکھنا چاہیے. اس موقع پر قرآن سے دلائل لا کے ایک دوسرے کو مت کاٹیں اور مت جھٹلائیں، یہ درست نہیں. پھر قرآن کی غلط تعویل کرنا، یہ بھی اس کے احترام کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہوگی، ملک. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کتاب اور کیا دودھ؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے لیکن ایسے معنی پر اس کی تعویل کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل نہیں کیا، یعنی اس کا وہ مطلب نکالیں گے جو وہاں فٹ نہیں بیٹھتا. اور دودھ کو اتنا پسند کریں گے کہ جماعتیں اور جمعے چھوڑ دیں گے اور جنگلوں اور دیہاتوں کی طرف نکل جائیں گے. اب آپ دیکھیں اب بھی جو لوگ فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے کہ پیور غذا حاصل ہو، گائے بھینس اپنی ہو، سبزیاں اپنی ہو، یہ چیز اپنی ہو، یہ چیز ہے ٹھیک ہے، فریش ایئر ہو، فریش شہر کا شہر اور گاؤں کا گاؤں ہو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی جگہوں پہ رہنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. جب آپ مسجد سے بہت دور گھر بنا لیتے ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر، تو جماعت تو چھٹی ہی چھٹی، فجر میں کون جائے گا؟ اور جب عام جماعت چھٹنے لگتی ہے تو جمعے بھی چھٹنے لگتے ہیں. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. میں نہیں کہتی کہ فارم ہاؤس بنانا نہیں چاہیے، انسان کو کہیں رہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پہلی پرائرٹی اس کی کیا ہو. صحابہ جب گھر بنانے لگتے تھے یا لینے لگتے تھے، انتخاب کرتے تھے، تو ان کی پرائرٹی کیا ہوتی تھی کہ مسجد، اذان، وہ روشن دان بنائے کہ آواز آئے، یہ دین کے مراکز وہ قریب ہیں یا ہوں گے یا نہیں. بعض لوگ باقاعدہ ان ایریاز میں موو کر جاتے ہیں جہاں پر کوئی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، نماز کا اور جماعت کا اور جمعے کا اور ان ساری چیزوں کا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب بعض علاقوں میں ایسے گھر بنائے جا رہے ہیں کہ جہاں مسجد دور دور نام کو نہیں، اور لوگ گھر پاس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں جی وہ اذان سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. حالانکہ وہ اتنی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ انسان 5 دفعہ اذان سنے اور اس کا جواب دے اور اللہ سے دعا کرے اور اس کی دعائیں قبول ہوں. تو کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے وہ اس کی خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے. کوئی انسان، کوئی کام، کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی بزنس، کوئی جاب، کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک میں اس چیز کو اپنا کرائٹیریا بنائیں کہ اس سے میں اللہ کے کتنا قریب ہو رہا ہوں. اور اگر یہ چیز مجھے اللہ سے دور کر رہی تو خطرے کی گھنٹی ہے، دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں غلطی کر رہا ہوں. کیونکہ سب نے چھوڑ جانا ہے، مال بھی چھوڑ جاتا ہے، عیال بھی چھوڑ جاتا ہے، باقی رہ جاتے ہیں اعمال جو قبر میں ساتھ جاتے ہیں. تو اگر ہم نے اعمال چھوڑ دیے اور مال اور عیال نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر رہے گا کیا باقی؟ اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. پھر اپنے گھروں کو قرآن سے بے آباد رکھنا، یعنی مسجد میں قرآن پڑھایا جائے، مدرسے میں پڑھا جائے، باہر کوئی محفل مجلسیں ہوں، کسی اور کے گھر میں کوئی درس و تدریس ہوتی رہے. ہمارا گھر نہ، بھائی ہمارے گھر کی تو رونق خراب ہو جائے گی اگر یہاں کوئی ایسا کام ہوا. ویسے ہم بڑی بڑی پارٹیاں اور ڈنر رکھیں، ہر قسم کے لوگ آئیں، ہم بڑے خوش ہیں سب کو ویلکم کر کے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اپنے دروازے کو کھولیں، بچوں نے پڑھنا ہو یا بڑوں نے پڑھنا ہو یا ہمسایوں کو ساتھ بلائیں، اس کے لیے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. حالانکہ جس گھر میں اللہ کی کتاب پڑھی پڑھائی جاتی ہے اس میں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو ان برکتوں سے خود کو انسان محروم کر لے
بہت سی بچیاں جب پڑھ کے جاتی ہیں تو کہتی ہیں ہم کیا کریں, ہمارے گھر کے پاس کوئی برانچ نہیں ہے, کوئی کلاس نہیں کہ ہم اس کو جوائن کر لیں. بھئی آپ کا گھر کس کے لیے, اپنے گھر میں شروع کر لیں. اگر نہیں ہے کوئی آس پاس کوئی بھی چیز تو اللہ نے یہ گھر کس لیے دیے, ان میں قرآن کی مجلس رکھیں اور آباد کریں, اس کو قرآن سے آباد کریں گھروں کو. کیونکہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ باعث حسرت ہے, یعنی کہ اس میں کیا خیر و برکت ہوگی, کچھ بھی نہیں. تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے, یعنی خود بھی پڑھیں تو بلند آواز سے, یا یعنی گھر میں قرآن کی آواز گونجنی چاہیے کسی بھی شکل میں, کوئی بھی طریقہ ہو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں گھروں میں سب سے چھوٹا بے برکت گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہیں, یعنی وہ آثار لگتے ہی نہیں کہ یہاں کوئی قرآن کا بھی اس گھر سے کوئی تعلق ہے. نہ کہیں رکھا ہوا نظر آتا ہے, نہ کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, نہ کہیں کوئی اس کی آواز آتی ہے. تو یہ کس قسم کا گھر ہے, کسی مسلمان کا گھر ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر سامنے ہوگا نا مصحف تو یاد آ جائے گا, اٹھا ہی لیں گے. کچھ لگا ہوا لکھا ہوا ہوگا سامنے تو پڑھ کے کچھ یاد آ جائے گا, کہیں کچھ تلاوت لگی ہوئی تو سن کے کچھ یاد آ جائے گا, کچھ کان میں پڑ جائے گا, کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے. ہفتے میں ایک دن سب جمع ہو رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک خاتون تھی یہاں پر I9 یا I10 میں انہوں نے کلاس شروع کی تھی اپنے گھر میں. ان کے ہسبینڈ ٹیکسی چلاتے تھے اور ایک کمرے کا گھر, اور اسی کے اندر ہی کچن, اسی میں سونے کی جگہ. تو جب بچے اور میاں چلے جاتے تھے تو ہر چیز سمیٹ دیتی اور وہیں پر قرآن کی کلاس ہوئی, پورا تعلیم القرآن ہوا تھا وہاں. اور جب وہ آ جاتے تو اسی کے کونے میں کھانا پینا پک رہا ہے, وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اور وہیں پر ہی رات کو ایک طرف سو جاتے ہیں. تو دل بڑا ہونا چاہیے نا کہ کس کو جگہ دے رہے ہیں. اور قرآن والے قرآن پڑھنے کے لیے, طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں, لیکن اگر لوگ سارے قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ جتنے پر بچھا رہے ہیں وہ سارے ساتھی آ گئے اندر اور انہوں نے گھیرا کر لیا ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں, ہمارے مال میں, ہماری جان, ہمارا وقت, ہماری محبتیں, ہماری چاہتیں, ہمارے تعلق, ان سب کے اندر قرآن کہاں ہے, اللہ کا کلام کہاں ہے, اللہ کی بات کہاں ہے, کس مقام پہ, کس درجے پر ہے, اور اس کے لیے ہمارا شوق کتنا ہے. زور زبردستی کہ نہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا تو کر لیا, نہیں تو نہیں. خود سے ہم کیا چاہتے ہیں, ورنہ تو وہی جو اہل تورات اور انجیل نے کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دی تھی کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے. تورات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا آدھے دن تک, پھر وہ عاجز آ گئے, کام پورا نہ کر سکے. ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ایک ایک قیرات دے دیا گیا جتنا کام کیا. پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی, انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا, یعنی اتنا حصہ بس لیا, اور وہ بھی عاجز آ گئے. ان کو بھی ایک ایک قرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا. پھر ہم کو قرآن ملا, ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا, یعنی آخر تک کام پورا کر دیا. ہمیں 2 قرات ثواب ملا. اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا اے ہمارے رب, انہیں تو آپ نے 2 قرات دی اور ہمیں صرف 1 قرات, حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا. اللہ عز و جل نے فرمایا تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے, جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں. اس سے جو بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اچھے انجام تک پہنچانا, زندگی کے آخری حصے تک, مرتے دم تک کرنا, زندگی کی شام تک کرنا, آخر تک کرتے رہنا, یہ انسان کے لیے بہت بڑے اجر اور مرتبے کا سبب بنتا ہے. اس سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے کہ اسی حال میں جان جائے, اسی راستے میں جان جائے, کچھ ادھر ادھر نہ ہو ہم. مثلا ایک شخص ہے جس نے بچپن میں بہت قرآن پڑھا, حفظ بھی کر لیا, پھر بڑا ہوا تو کیا ہوا, چھوڑ دیا, اور پھر ساری زندگی نہیں پڑھا. اور بچپن میں اس نے 5 سال مثلا خوب رٹے لگائے اور پڑھا بھی اور سب کچھ کیا, اور پھر باقی زندگی نہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو بچپن سے موقع ہی نہیں ملا, نہ جوانی میں ملا, لیکن آخری عمر میں موقع ملا اور پھر اس نے اس کو اپنا حرز جان بنا لیا اور آخر تک اس پر رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی 5 سال ہی اس نے پڑھا اور اس نے بھی 5 پڑھا ہو, لیکن اجر کے اعتبار سے کون افضل ہوگا؟ جس نے آخر تک پڑھا اس کو. اس میں اپنے گھر کو مرکز بنانا جو ہے نا,
چاہے ویکلی ہو، چاہے ڈیلی ہو، چاہے کسی بھی طرح، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، چاہے رات ہو. اور اس کے لیے بہترین ہے کہ اگر نہ بھی اپنے ہمسایوں کو آپ بلا سکے کسی وجہ سے، تو جو گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں وہی مل بیٹھ کے پڑھ لیں. 2 لوگ ہیں تو 2 بیٹھ جائیں، 3 ہے تو 3، کیونکہ اجتماعی عبادت کا اپنا فائدہ. کل بھی بات ہوئی تھی نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اکٹھے پکڑنا جو ہے نا، اس کی بڑی برکتیں ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بچے ہم کسی اسکول میں بھیج دیتے ہیں، وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر آ کے دہرائی بھی نہیں کراتے، ان کو بٹھاتے ہی نہیں. ہم کیا کہتے بےچارے سارا دن پڑھ کے آئے، تھکے ہوئے ہیں، اب پھر ہم قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. نہیں، ایک وقت ضرور نکالیں کہ قرآن پر جمع ہوں آپ سب. اس سے جو خیر و برکت آئے گی آپ سوچ ہی نہیں سکتے. بے شک آپ مسئلہ الہدا آتے ہیں، آپ سارا دن پڑھتے ہیں، آپ بعد میں پڑھانے لگ گئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. چاہے آپ ہسبینڈ وائف بیٹھ جائیں اکٹھے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے اپنے کسی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. سارے بچے جمع نہیں ہوتے، ایک بچے کے ساتھ، لیکن اس ٹپ پر عمل تو کر کے دیکھیں. آپ، میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں، اس سے جو خیر و بھلائی پھوٹے گی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے ذاتی تجربہ کیا ہے اپنے بچپن میں اور اپنے پیرنٹس کے گھر اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ. بھلے وہ کہیں بھی پڑھیں، لیکن خود ان کو لے کے بیٹھنا اور خود ان کے ساتھ 1-on-1 بیس پر یا ایک کلوز سرکل میں تھوڑی دیر کے لیے، اس کی بات ہی کچھ اور. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپس کی بانڈنگ بہت اچھی ہو جاتی، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بہترین ہو جاتی. ریلیشن شپ کو اچھا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ، سب سے بہترین. آج ہر دوسرا بندہ جس کو میں پریشان دیکھتی ہوں، یا ہر دوسری میل جو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، یا یعنی کوئی دن نہیں جاتا کہ میرے پاس ایسے لوگ یا ایسی چیزیں مجھے پڑھنے کو نہ ملے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر کیسی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کیسے کیسے ریلیشن شپ میں خرابیاں، کیسے کیسے فتنے اور آزمائشیں. حل کیا ہو؟ کیوں گھر جو جنت کا نمونہ ہونے چاہیے وہ جہنم کا نمونہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کس چیز کی کمی ہے؟ خدا کے خوف کی. وہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی اوپر سے تو نہیں لا کے ڈالے گا اندر، وہ اس کتاب سے آئے گا. ایمان بھی اسی سے بڑھتا ہے، تقوی بھی اسی سے بڑھتا ہے، توکل بھی اسی سے بڑھتا ہے، یقین، اعتماد، محبت اللہ کی، ہر چیز اسی سے. یہی ساری خیر و برکت کا سورس ہے. اس کو ہم نے وہ اوپر رکھ دیا ہے بس، اور دوسروں کو کام سمجھا. مولوی حضرات پڑھے پڑھائیں، وہ لوگ ٹیچر ہیں وہ پڑھے پڑھائیں. وائی ناٹ اس؟ ہم کیوں نہ کریں کچھ؟ ہمارا گھر کیوں نہ ہو وہ؟ کچھ لوگ سورت یاسین گھر میں جمع کر کے لوگوں کو تو وہ بلا کے پڑھا دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کیا اللہ نے صرف سورت یاسین اتاری ہے؟ نہیں، پورا قرآن ہے. انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے ہر ہفتے ہم بیٹھتے ہیں اور خالی صرف ہر کوئی اپنا غلط سلط پڑھنے کی بجائے کسی ایک ٹیچر کو بیچ میں بلا لیں، پڑھیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے تلاوت کریں اور ٹیچر سب کو سنیں، حفظ کریں، ترجمہ پڑھیں، کچھ پڑھیں. اس سے بھی خیر و برکت آئے گی. اور وہ جو ہم نے ایک بدعت ایجاد کی ہوئی ہے کہ خود سے ہی اپنا مقرر کر لیا اور پھر اس کے مبین تک پڑھو، پھر پیچھے جاؤ 41 ٹائم پڑھو، کس نے بتایا یہ سب کچھ؟ یہ تو خود ساختہ چیزیں. وہ کرو جو صحابہ نے کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو رات کے اندھیرے میں بھی صرف آوازوں سے پہچانتے یہ کس کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے یہ. پھر آپ دیکھیے اہل کتاب ہی کی بات کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ہمیں اس سے منع کیا گیا نا کہ جو اہل کتاب نے کیا وہ ہم کریں. زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم کے ضائع ہونے کا وقت ہوگا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. اصل مشکل کیا ہے کہ اس کو صرف تلاوت کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا لا ينتفعون مما فیہما بشیء، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے اس میں سے کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی عمل ہی نہیں کرتے. تو خالی پڑھنا بھی کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں پھر کوئی نہ کوئی عمل کا نقطہ نہ نکالیں.
پھر قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب نے کیا ظلم کیا تھا؟ کتاب کو ان کے علماء نے خود لکھا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اس کو اللہ کی طرف سے بتایا کہ اللہ نے بھیجی ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوه وتركوا التوراۃ. بے شک بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگ گئے اور تورات کو ترک کر دیا. اب خود ایک کتاب لکھی اس کے پیچھے لگ گئے اور تورات چھوڑ دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی لکھی ہوئی کتاب خواہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا یا نہیں کیا. یعنی انسانی کتابوں کے تو پیچھے لگ گئے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. آج آپ ہمارے اپنے نظام تعلیم میں دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو امتحان کی غرض سے کئی بار پڑھی جاتی اور اللہ کی کتاب کو بعض اوقات ایک دفعہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا. یعنی اہمیت کس تعلیم کی زیادہ ہو گئی. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہوں نے کیوں کتابیں لکھی یا کیوں ان کو پڑھا. اصل خرابی کیا ہے کہ ان کو پرائرٹی دی، ان کو اہمیت دی اور تورات کو چھوڑ دیا، پیچھے کر دیا، سیکنڈری کر دیا یا بالکل ہی چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی مدت دراز ہوئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، قرآن پاک میں آتا نا طال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو انہوں نے خود ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو ان کے دلوں کو پسند اور زبانوں کو میٹھی لگتی تھی. یعنی خود سے کچھ بنا لی. اور اس وقت حق بھی وہی ہوتا تھا جو ان کی شہوات کے ارد گرد منڈلاتا تھا. یعنی وہ ان کی خواہشات پر مبنی تھی جیسے وہ چاہتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، وراء ظہورہم جیسے قرآن میں آتا ہے. گویا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین کی بات بھی آتی ہے. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بنی اسرائیل پر پیش کرو، اگر وہ تمہاری پیروی کرنے لگے تو انہیں کچھ نہ کرو اور اگر مخالفت کریں تو ان کو قتل کر دو. یعنی سرکاری سطح پر انہوں نے اس کتاب کو دوسری کتاب یعنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ایک طرح سے نافذ کرنے کی کوشش کی یا اس کو آگے کر دیا، اور جو اس کو نہیں مانتا تھا اس کو ختم. لیکن کسی نے کہا نہیں، بلکہ یوں کرو کہ فلاں عالم کے پاس بھیجو، اگر اس نے تمہاری پیروی کر لی تو اس کے بعد کوئی بھی تم سے اختلاف نہیں کرے گا، سارے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے. انہوں نے اس کی طرف کسی کو بھیج کر اسے بلایا. اس نے ایک ورق دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی، پھر اسے ایک سینگ میں ڈال کر اپنی گردن میں لٹکا لیا اور اس کے اوپر کپڑے پہن لیے اور ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اس پر اپنی من گھڑت کتاب پیش کی، یعنی جو خود لکھی ہوئی تھی وہ اس کے سامنے رکھی اور کہا کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواباً اپنے سینے کی طرف یعنی اندر موجود کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں بھلا اس پر ایمان کیوں نہ لاؤں. یعنی اس کا اشارہ اور نیت کس کی طرف تھی؟ وہ اصل کتاب کی طرف جو اس نے یہاں لٹکا رکھی تھی. انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. اس کے کچھ ساتھی تھے جو اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے. جب وہ فوت ہو گیا تو وہ آئے. جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو وہاں انہیں ایک سینگ نظر آیا جس کے اندر اصل کتاب تھی. تو انہوں نے کہا جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور ایمان کیوں نہ لاؤں، تو اس کی مراد یہ کتاب تھی جو سینگ میں موجود ہے جو کہ حق ہے. سو بنی اسرائیل 70 سے اوپر فرقوں میں بٹ گئے. ان میں سے سب سے بہتر فرقے والے وہ لوگ ہیں جو اس سینگ والے کے ساتھی اور پیروکار تھے. یہ سلسلہ صحیح ہمیں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا نا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں اور تم 73 میں بٹو گے. فرقہ واریت ہوتی کیسے؟ جب سینٹرل پوائنٹ جو ہے، سینٹر پوائنٹ وہ ایک نہیں رہتا. کسی نے عقل کو بنا لیا، کسی نے کسی کے فلسفے کو، کسی نے کوئی چیز، کسی نے خواہشات کو بنا لیا، لہٰذا ہر ایک کا دین الگ ہو گیا. امت میں اختلاف کب شروع ہوا اور یہ فرقہ واریت کہاں سے اس نے جنم لیا، یہ جاننا چاہیے آپ کو لازمی طور پر، تاکہ اس کی روشنی میں، ماضی کی روشنی میں اپنے موجودہ حالات کو سمجھ سکیں کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے. جب اصل کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس دور میں بھی اصل کتاب کو تو انہوں نے ختم کر دیا ایک طرح سے، اور چیزوں کو پیرالل لے آئے، لیکن جو اس شخص کے خاص ساتھی تھے جو اس سے سیکھتے تھے اور جو اصل کتاب پر تھے، وہی پھر فرقہ ناجیہ تھے اس دور میں.
جن کا کہ یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، اس کے معاملے میں سنگ دل نہ ہو. بنی اسرائیل کے اوپر جب ایک لمبی مدت گزر گئی تو پھر کیا ہوا کہ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. تو قرآن کے ساتھ دل سخت کب ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہ سوچیے کہ زیادہ پڑھنے سے ضروری ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہی ہو جائیں. زیادہ پڑھنا باعث برکت ضرور ہے، لیکن پھر دیکھنا یہ چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ. اگر عمل نہ کرے نا انسان تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کے اصل پر نہ لے اور من مانی تعویلیں کرے. یہ سنگ دلی کی علامت ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے صرف تلاوت کرتا رہے اور تلاوت کرتے ہوئے نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوں نہ اس کا دل کام پہ. کیونکہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ قرآن کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی. لیکن کچھ لوگ قرآن پڑھتے رہتے اور نہ ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے عمل میں کوئی تبدیلی آتی، بلکہ آپ ان کے مزاج میں بھی سختی دیکھیں گے، ریجڈیٹی، سختی. تو بعض اوقات زیادہ علم ضروری نہیں کہ انسان کے لیے ہدایت کا باعث بنے. وہ بعض اوقات فخر کا باعث بن جاتا ہے، سنگ دلی کا باعث بن جاتا ہے، ریجڈیٹی کا باعث بھی بن جاتا ہے. کیا آج ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے مذہبی طبقات ہیں ان کے اندر یہ سنگ دلی اور سختی بعض اوقات نظر آتی بھی ہے. جب صرف پڑھنے کو ہی مقصود بنا لیا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے وہ بھول جائے تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے. چلیے ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 112 صفحہ. ایمان بالملائکہ، 7واں باب. تعریف. ملائکہ کا واحد ملک ہے. لفظ ملک الوک سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا. فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ہے، جیسا کہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. فرشتوں پر ایمان اسلامی عقیدہ کا ایک جزو ہے. ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے. دے آر دیئر، دے ایگزسٹ. یہ وہ نورانی مخلوق ہے جو اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتی اور اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو پوری تندہی کے ساتھ سر انجام دے رہی ہے. نہ یہ اکتاتی اور نہ تھکتی ہے. ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے اس لیے کہ وہ خود لکھنے والے. ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ان کے اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے اس لیے کہ ان کے گناہ بھی نہیں ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. قرآن نے ایسے فاسد عقائد کی سختی سے تردید کی ہے. اسلام کے مطابق فرشتوں کے وجود پر ایمان تو لازمی ہے، مگر اس طرح کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر کوئی اثر نہ پڑے، یعنی اللہ کا شریک نہ قرار دیا جائے. مادہ تخلیق. فرشتے باری تعالیٰ کی طاقتور، معصوم اور غیبی مخلوق ہیں جنہیں انسان عام حالات میں نہیں دیکھ سکتے. ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بدن لطیف نور کا بنایا اور ان کو اپنی قدرت اور ارادے سے کائنات کے انتظام اور انصرام کے لیے مقرر فرمایا. ان کے مادہ تخلیق کے متعلق یعنی کس مادے سے بنے ہیں یہ مطلب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرشتے نور سے، جنات آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. صحیح مسلم. یہ اللہ کے مقرب مخلوق ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی نسل ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کسی تناسل کے پیدا کیا. یعنی ہر فرشتہ الگ پیدا ہوا ہے، الگ مخلوق ہے. جیسے انسان تو ہر کوئی کسی کی اولاد ہے یا پھر آگے اس کی اولاد ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول. یہ آسمان و زمین کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ، تصادم اور کشش کے اترتے چڑھتے رہتے ہیں. ملائکہ کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی. انہی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اطلاع دی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سورۃ البقرہ 30. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساخت اور فطرت میں ایسی لطافت پیدا کی ہے کہ یہ انسانی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. مثلا مریم علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سورۃ مریم 17. ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتوں کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، بشر. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل و صورت میں آئے تھے. مشہور حدیث جبریل کے مطابق جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے. صحیح مسلم.
اسی طرح آپ کے پاس بھی جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی صحابی رسول کی شکل میں اکثر وہی لے کر آتے، اور وہ حدیث جبریل تو مشہور ہے جس میں وہ صاف ستھرے لباس میں آئے تھے. یہ انسانی شکل و صورت میں ہوتے ہوئے بھی انسانی خواص اور ضروریات سے بے نیاز ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے انسان سمجھ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تو انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، یعنی انسان بھی بنے تب بھی کھاتے نہیں ہیں. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً سورۃ ہود 70. تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. نمبر 4، فرشتوں کی قیامگاہ آسمان ہے اور اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، جیسے ہماری قیامگاہ زمین ہے اور مر کے ہم اوپر چڑھیں گے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ سورۃ مریم 64. اور ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. فرشتوں کی جبلی صفات میں سے ہے انسٹنکٹ کہ ان کے پر ہیں، پروں کی تعداد میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء سورۃ فاطر 1. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے. فرشتوں کو پیغام رساں بناتا ہے جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں، اور تخلیق میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل لہ 600 جناح. بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے. فرشتوں کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع 4 اصابع الا وعليه ملك ساجد. ترمذی صفحہ 57. آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ وہاں تو 4 انگلی کی جگہ نہیں مگر فرشتہ وہاں سجدے میں پڑا ہوا ہے. اور آسمان خود کتنا بڑا ہے. بیت المعمور کے متعلق ارشاد فرمایا وہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کی دوبارہ وہاں باری نہیں آتی. کبھی آسمان کو دیکھ کے سوچے کہ اس آسمان کے 4 انگلی جگہ بھی نہیں جہاں فرشتہ سجدے میں نہ پڑا. کتنی مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی. فرشتوں کے کام اور ان کی اقسام. کائنات میں فرشتے مختلف ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. کچھ فرشتے پہاڑوں پر مقرر ہیں، کچھ بارش پر، کچھ رحم مادر پر، اور کچھ انسان پر کرام کاتبین. کچھ موت کے فرشتے ہیں اور کچھ قبر میں سوال کرنے پر، کچھ سیاروں کو حرکت دینے والے اور سورج اور چاند پر بھی مقرر ہیں، کچھ دوزخ کی آگ پر اور اس کے مزید بھڑکانے پر. اسی طرح کچھ فرشتے جنت پر ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں ان فرشتوں کے کام مندرجہ ذیل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے انسانوں کو نہیں ذمہ داریاں دی. کیوں؟ طاقت بھی نہیں ہے، تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، اتنی دیانتداری بھی نہیں کہ اپنی ڈیوٹی صحیح طور پہ انجام دے. انسان ہی کا تو امتحان ہے، پھر انہی کو لگا دی، شاید وہ ان کو بھی رشوت دے دیتے. وہ میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں گورکن کو بلایا ہوا تھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمیں لوگ مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 500,000 لے لو اور ہمارے عزیز کی قبر فلاں جگہ بنا دو. یعنی وہاں بھی قبرستان میں بھی رشوت دے رہے ہوتے ہیں لوگ. کتاب و سنت کی روشنی میں ان فرشتوں کے کام مندرجہ ذیل ہیں. جبریل علیہ السلام، آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قوت اور امانت کی تعریف فرمائی ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. سورۃ التکویر 19-21. بے شک یہ قرآن ایک باعزت فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، قوت والا ہے اور عرش والے کے پاس بڑے مرتبے والا ہے. وہاں وہ سردار اور امانت دار ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. یہ بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. بے شک یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین نے صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ. واقع معراج کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم ترین سفر میں جو مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے شروع ہوا اور جس کی آخری منزل ملأ اعلی میں سدرۃ المنتہا تھی، اس سفر کے بڑے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف جبریل علیہ السلام کو حاصل ہوا. آسمانوں کا سفر جو ہوا تھا نا،
آپ نے جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، ایک دفعہ بعثت کے ابتدائی دور میں اور دوسری مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے، یعنی اصل جو ان کا اپنا حلیہ ہے. اور جب اصل میں زمین پر دیکھا تھا تو پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے، ان کے پروں نے. میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ بارش اور روزی پہنچانے کا کام ہے. ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے. ان کے ساتھ بہت سے مددگار فرشتے بھی ہیں جو بارشوں اور ہواؤں کو حکم الہی سے مختلف سمتوں اور مقامات پر لے جاتے ہیں. آپ ہر روز صبح اٹھتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں واک کرنے کا، ہم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہوا اس ڈائریکشن سے آ رہی تھی، کبھی اس سے کبھی اس سے. تو روز مجھے فیسینیٹ کرتی ہے کہ اس کو کس نے کہا کہ آج ادھر سے چلو، یعنی رخ کون موڑتا ہے، کیوں مڑ جاتے ہیں یہ رخ. اللہ کا حکم ہوتا ہے، کس کو ملتا ہے اور کون جا کے کرتا ہے؟ فرشتے. اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے. اللہ کے حکم سے یہ 3 بار سور پھونکے گی. آپ اسی فرشتے کے بارے میں فرماتے کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سینگ والے نے اپنا سور منہ میں رکھا ہوا، اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے اور منتظر ہے کہ کب حکم ملتا ہے کہ سور پھونک دوں. صحابہ نے عرض کی، رسول کریم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا. یہ تینوں فرشتے ہیں جنہیں آپ نے اپنی تہجد کی نماز کی دعا میں یاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. صحیح مسلم. اے اللہ جو جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب ہیں. اور پھر آگے پوری دعا. اسرائیل علیہ السلام موت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد. قرآن مجید میں ان کا نام ملک الموت بیان ہوا ہے. بس یہاں تک کافی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.